بتا دیں کہ امام مہدی آنے والے ہیں بس۔ اچھا، لیکن حضرت اس کے بارے میں یہ بھی تو آیا ہے نا، جیسے کیا نام ابھی پیچھے ایک شاید عالم کی بات سنی تھی میں نے مرکز میں ہمارے یہاں بجنور میں، مظفر نگر کے عالم تھے، انہوں نے یہ بات بھی شاید بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زمانہ دیا تھا وہ 1000 سال کا زمانہ دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر کے 500 برس اور لیے تھے، 500 سال، کہ یہ 1500 سال ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، یعنی کہ 1.5 دن اس کے حساب سے بتایا کہ 1.5 دن، تو اب 1.5 دن کے حساب سے جیسے یہ ہے تو جیسے 1445 سے ہجری چل رہی ہے، تو اس حساب سے تو 55 سال کا عرصہ رہ گیا، کیا ہے معاملہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ اب یہ ان کی بات ہے، انہوں نے کہاں سے کہا ہم تو بتا نہیں سکتے اس معاملے میں، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا تو 55 سال اور دیکھ لو، جو زندہ رہیں گے وہ دیکھ لیں گے۔ اچھا، یہ روایت نہیں ہے کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1500 سال کی جو ہے زمانہ ملا ہے، وقت ملا ہے؟ دیکھو یہ جو ہم نے بتایا نہیں تھا پہلے، جب 1000 سال ہوئے تب یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ امام مہدی اب آئیں گے، امام مہدی پھر نہیں آئے، بہت پریشان ہوئے، 1000 برس پورا ہونے سے پہلے ہی کہہ رہے تھے، جیسے کہ اب آپ بتا رہے ہو کہ مفتی صاحب نے کہا کہ یہ 1500 برس پورے ہونے کے بعد آئیں گے، تو ویسے ہی 1000 برس پورے ہونے والے تھے تب یہ لوگ کہہ رہے تھے امام مہدی آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، نہیں آئے۔ جب نہیں آئے تب یہ بات لائے، کوئی روایت ملی ہوگی کہ آدھا دن کا اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے اور ٹائم مانگا ہے تو 500 برس اور لگ جائیں گے، تو یہ بات 500 برس سے پہلے سے چل رہی ہے امام مہدی کا، اور امام مہدی کے بارے میں نہ قرآن میں ہے نہ جتنی حدیث کی مین کتاب ہے اس میں بھی نہیں ہے، جیسے بخاری مسلم سیاہ ستہ کی 6 کتابیں ان میں نہیں ہے یہ۔ اچھا، امام مہدی علیہ السلام کے بعد کوئی ضروری ہم کریں چلو امام مہدی اگر آپ ہی کے تو آپ کیا کر لو گے؟ ہمیں تو اپنے فکر سے کہا لیا، بس اس سے کرنے پڑنے کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کے نبی سے پہلے کون بتا رہا تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں؟ یہودی بتا رہے تھے، جی ایمان لے آئے؟ نہیں، ایمان تو نہیں لائے تھے۔ پھر کیوں نہیں لائے؟ وہ تو کہہ رہے تھے، اور قرآن کہہ رہا ہے ایسے پہچانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا، کیوں نہیں لائے ایمان؟ اور اسی لیے مدینے کے پاس جا کر بسے تھے کہ آخری نبی یہاں آئیں گے، اتنی پکی ان کے پاس سٹیک خبر تھی۔ اور جو ایمان لائے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، ان کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ کوئی آخری نبی بھی ہے، کوئی آنے والا ہو کہ مدینے میں آئے گا، لیکن جب آئے اور آپ کی بات سنی ایمان لے آئے، اور جن کو پتا تھا وہ آج تک نہیں لائے۔ سورہ فاتحہ میں شفا ہے، قرآن میں شفا ہے، نماز میں شفا ہے، جی یہ اللہ کی بات ہے، جی نبی کی بات ہے۔ جی آپ تو ایسے علاقے میں رکھتے ہو، ایک عالم دکھلا تو جو سورہ فاتحہ سے نماز سے شفا لے رہا ہو، اور جو یہ بیان کر رہا ہو کہ دوا نہ کھاؤ سورہ فاتحہ میں شفا ہے، ایک بتلا دو۔ ہاں، یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا کہ کوئی عالم بھی ایسے نہیں مل رہا ہے کہ ہاں جو ایک بتلا دو جو یہ ممبر سے بیان کرتا ہو کہ سورہ فاتحہ میں شفا، اس سے شفا لو، چلو وہ نہ لیتا ہو، ممبر سے بیان کرتا ہو۔ ہاں تو وہ کریں گے کیا جب مسئلہ اپنے اندر ہی کوٹ ہے تو وہ سامنے ہاں تو بات یہی ہے کہ چلو امام مہدی کی تو بات بہت دور کی بات ہے، یہ تو اپنے جسم پر آنے والا حال، امام مہدی پتہ نہیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے کوئی پتہ نہیں، لیکن سورہ فاتحہ میں تو شفا ہے، قرآن میں تو شفا ہے، نماز میں تو شفا ہے، اللہ کی بات ہے، نبی کی بات ہے، یہ بتلاتے ہیں کہ اس سے شفا ملے گی۔ ہاں بتا رہا ہے کدھر کی باتیں کریں، بوڑھی بوڑھی طریقے سے سمجھ میں آتی، اور نہ ایسا لگتا کہ ان کی جو ہے بیان سے تقریروں سے جو ہے عام پبلک کو کچھ فائدہ پہنچے ہو، کچھ وہ ایمان یقین اور ایمان یقین کی تو بات ہی نہیں آتی، بولتے کہ بھائی ایمان سیکھنا جو ہے کیا ہے، اور ایمان کیسے سیکھا جائے گا، اور ایمان کے بغیر جو ہے سارا کام خراب ہو جائے گا اور خراب ہو رہا ہے، اس طریقے کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں آ رہا، اس سے تو ہم آپ سے رابطہ قائم چاہتے ہیں۔ ابھی تو یہ ہے کہ اپنی زندگی سامنے رکھو، جو باتیں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کہ یہ بات ہے نبی کی بات ہے، اس پر اپنی زندگی ڈالو، بس دوسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھو اس میں یہ بھی سمجھ لو، اگر اپنی زندگی سامنے رکھ کر آپ خفیہ طریقے سے چپے محنت کرتے رہو گے تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے، اور اگر اس میں لگ جاؤ گے کہ ہم دعوت دینا شروع کرتے ہیں، سمجھانا شروع کرتے ہیں، تو آپ خود بھی سمجھاؤ گے، کیونکہ آپ ابھی ویسے بنے نہیں ہو۔ بہت زیادہ بات چلاؤ گے، بہت قوت سے بات چلاؤ گے تو لوگ چیلنج کریں گے، چلو کر کے دکھلاؤ، پھر تم کیا کر رہے ہو، پھر تم کو کبھی دیکھ کے میڈیکل اسٹور پہ یا دکان پہ تو کہیں گے تم تو وغیرہ اللہ کرتے یہاں کیا کر رہے ہو، تو ان سے بحث میں لگ جاؤ گے آپ، پھر اس کی دلیل ڈھونڈو گے لا کر، پھر اب ہم کیا اس کا جواب دیں،
جی تو اسی میں لگے رہو گے ہاں تو اللہ تک کیا پہنچو گے؟ جی یہ کوئی تو ہے سائنسٹسٹ کوئی چیز ریسرچ جو کرتا ہے تو وہ سب سے بتلاتا ہے؟ نہ، اگر بتلا تو لوگ کنفیوز کر دیں گے، اس پر بحث کریں گے. وہ کوئی چیز فارمولا تیار کر لیتا ہے تب شو کرتا ہے، تب حکومت بھی تعاون کرتی، پیسہ بھی دیتی ہے. پہلے اپنی جیب سے لگاتا ہے، وہ گھر میں چپ چاپ کرتا ہے. تو پہلے بتانے لگے تو سب معاملہ اس کا بگڑ جائے گا. جی اور جتنے ولی ہوئے ہیں اپنی زندگی سامنے رکھ کر محنت کی، اللہ تک جب پہنچے ہیں وہ. تو ہم لوگ اپنی زندگی سامنے رکھ کر کہاں محنت کر رہے ہیں؟ ہم تو اسی میں تو سب لگے ہیں، محنت اس سے زیادہ کر رہے ہیں. ہاں ہمارے تو ذہن میں بس یہی لوڈ ہو گیا کہ بھائی کیا ہے، ہم ایمان کی بات سب کو ایسے کھلے طریقے سے بتانا ہے، پھر وہ لوگ جو ہے ہمارے اوپر مسئلے کھڑے کر دیں. میں کیا بتاؤ گے؟ جو بتاؤ گے اس پر لوگ آپ سے جا کر دلیل مانگیں گے، سوال کریں گے. وہ مولانا سے پوچھنے جائیں گے، کہیں گے مولانا تو یہ کہہ رہے ہیں، تم یہ کہہ رہے ہو. تو کہیں گے مولانا پڑھے تم پڑھے ہو. پھر مدرسے پوچھنے جائیں گے، آپ کا سامنا کرائیں گے کہ یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ پھر وہاں پھنس جاؤ گے. بالکل بالکل. ہاں تو مین مسئلہ اس میں یہی ہے سر کہ بھائی اور پہلے ابھی ہم بنے نہیں ہیں ویسے، نہیں ہاں تو ہم دوسروں کو کیا سمجھا پائیں گے؟ جی بھائی ہم بتلا سکتے ہیں تو ان کو بھی تو معلوم ہے. جی صحیح بات ہے. تو اس لیے اپنی زندگی سامنے رکھ کر بنو. کون کتنا بن سکتا ہے؟ بہت سے ہیں جو ایمان پر بہت بولنا جانتے ہیں، کوئی ضروری اتنا ان کے پاس ایمان ہے. کوئی کسی کو بولنا نہیں معلوم، اللہ سے لینا جانتا ہے تو کوئی ضروری ہے. ابھی ہمارے یہاں ہیں ایک صاحب، نہ جماعت میں آتے ہیں، نہ جماعت میں گئے، نہ کچھ گئے ہیں. اور ہم نے ان کو دیکھا وہ ایک مسئلے میں ٹھانے ہوئے تھے کہ اللہ سے مسئلہ حل کرانا ہے، کرا لیا. ایک ڈگری ان کے پاس نہیں ہے، کچھ پڑھے لکھے نہیں ہیں. پہلے کی 5ویں تو چھوڑ دو، پہلے کی ڈگری ان کے پاس نہیں ہے، اور نہ پڑھے لکھے ہیں کچھ. صرف حافظ ہے، نوکری سرکاری مل گئی ان کو، ایک پیسہ نہیں خرچا ہوا رشوت میں. جی اور وہ ٹھانے ہوئے تھے کہ ہم کو نوکری کرنا ہے، اور بہت غریب آدمی تھے. کئی کا پیسے دینے کے لیے بھی بات کی انہوں نے، تو اس پر بھی کام نہیں بنا. اور وہ دعا مانگتے تھے، اللہ سے ٹھانے ہوئے تھے تو نوکری مل گئی ان کو. ایک پیسہ نہیں خرچا، وہ سرکاری نوکری مل گیا، اور کر رہے ہیں بڑھیا ٹار سے. ابھی حال فی الحال کی بات ہے. اور کیا؟ کلاس میں نہیں پڑھے، سرکاری نوکری مل گئی. ہاں اور دکھلا دیں، ہمارے یہاں ہمارے محلے میں رہتے ہیں، صرف حافظ ہیں. یہ بیان نہیں سن لی بات. تو اب انہوں نے کون مولانا یوسف کا بیان سنا ہے؟ جی انہوں نے کون مولانا یوسف صاحب کا بیان سنا ہے؟ یہ بات کیسے سمجھ میں آئے کہ اللہ کریں گے؟ اور اللہ ہی سے کہتے تھے وہ، کروا لیا. اور دوسرا ایک اور کام بنایا انہوں نے، رشوت اس کے لیے دی تھی. جس کو رشوت دی تو اس نے واپس بھی کر دی رشوت. اچھا ہاں وہ کام بن گیا ان کا. تو یہ تو ایسے دنیا میں ہزاروں لوگ ملیں گے، تو ایک مثال ہم نے دی ہے. جی ہم لوگ تو اسی میں سب پڑھے ہیں نا، لکھا پڑھی پہ چل رہے ہیں نا. ارے یار یہ سمجھو اگر لکھا پڑھی سے اللہ کو پہچانتا تو اللہ نے لکھ کر کیوں نہیں دیا؟ اللہ ایسے پیدا کرتے ہیں انسان کو، کوئی پرواہ نہیں ان کو. اور پوچھ لیں گے ایمان کے بارے میں جاننا میں پھینک دیں گے ایسے ہی. اللہ رحمان اور رحیم کہاں ہوئے؟ دیالو کہاں ہوئے پھر؟ اس سے زیادہ تو بخاری ہے، مسلم، اور اس سے زیادہ تو امام ابو حنیفہ، امام شافعی دیالو ہو گئے کہ انہوں نے لکھ دیا کہ لوگ اللہ کو پہچاننے کو نماز جان جائے. اللہ نے لکھ کر نہیں دیا، ورنہ نبی نے لکھ کر دیا جو رحمت للعالمین ہے. کیوں نے لکھایا؟ جی آج اختلاف ہو رہا ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، اسی میں تو جھگڑے ہو رہے ہیں، اسی میں تو فرقے مسلک بنے ہوئے ہیں لکھا پڑھی سے. تو جی جی بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سب کے سامنے پڑھائی کہ نہیں پڑھائی؟ جی بھائی کچھ کام تو آپ نے خفیہ کیے. یہ کتابوں میں سب لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحبت کرتے تھے، ایسے پائجامہ اتنا کھولتے تھے، اور بیت الخلاء بیٹھتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے، اور یہ دعا پڑھتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے صحبت کرتے تھے، سب کے سامنے بیت الخلاء کرتے تھے. وہ تم کو معلوم ہو گیا. اور جو نماز سب کے سامنے پڑھائی وہ آج تک کوئی نہیں جان پایا. امام ابو حنیفہ دوسرے طریقے سے بتا رہے ہیں، امام شافعی دوسرے طریقے سے، امام احمد بن حنبل دوسرے طریقے سے، امام مالک دوسرے طریقے سے، اہل حدیث 5ویں طریقے سے، شیعہ 6ٹھے طریقے سے، امام حرم 7ویں طریقے سے پڑھا رہا ہے. کوئی جان ہی نہیں پایا کیسے پڑھاتے تھے. اور سب کے سامنے پوری زندگی سفر حاضر میں نماز پڑھائی. جھگڑے اسی پر تو ہیں. تو لکھا پڑھی پر تو جھگڑے ہیں، لکھا پڑھی پر ہم چل رہے ہیں. تو لکھا پڑھی سے اللہ کو جان جائیں گا، لکھا پڑھی سے جانتا تو اللہ نبی نہ لکھوا دیتے. جیسے آپ کہہ رہے ہو کوئی رہبر نہیں، کوئی گائیڈ نہیں ہے،
کوئی بڑا نہیں، کوئی سرپرست نہیں، اللہ کے نبی سرپرست تھے، صحابہ سے پوچھ لیتے تھے، سمجھ جاتے تھے. تو یہ بات تو اللہ کے نبی کو نہیں فکر تھی جو قیامت تک کے لیے رحمت اللہ عالمین تھے، قیامت تک کے نبی تھے، جی ان کو نہیں فکر تھی. کیوں نہیں لکھوایا؟ جو لکھا تھا اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹوا دیا کہ اس کو مٹاؤ. اچھا تمہاری فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک حدیث کا مجموعہ تھا جس کا نام انہوں نے صادقہ رکھا تھا. 500 حدیثیں اس میں لکھی ہوئی تھی، جلا دی تھی. جی کیوں جلاتی تھی؟ بھائی اس میں کوئی دوسرا راوی تھوڑے گڑبڑ تھا، وہ تو خود اللہ کے نبی سے انہوں نے خود سنا تھا براہ راست. تو جی اس میں کیا ضرورت ہے سوچنے کی، سننے کی؟ بھائی کوئی کام جیسے آپ نے دیکھ لیا، مثال کے طور پر آپ شادی شدہ ہو، آپ کو کسی نے بتایا کہ آپ کی بیوی جو ہے کسی دوسرے کے ساتھ جا رہی، تعلق بنائے ہوئے، تو وہ تو بیوی سے آپ کہو بیوی قسم کھا لے کہ نہیں صاحب نے نہیں کیا ہے، تو وہ تو مان کے چلو شک شبہ والی بات ہو گئی. تو بیچ میں آدمی کہہ رہا ہے اور بیوی آپ کی قسم کھا رہی کہ ہم نے ایسا کام نہیں کیا ہے، اور آپ خود دیکھ لو دوسرے سے ناجائز تعلقات بناتے ہوئے، تو وہ تو پکی بات ہے نا، اس میں کون شک شبہ کی بات ہے؟ اب بیوی قسم کھاوے اور آپ نے خود دیکھا ہے. تو جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا تو اس میں کوئی شک شبہ کی بات تھی؟ نہیں. کیوں جلا دیا تھا؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا حدیث جتنی لکھے سب جلا دو. ان سے حضرت ابوبکر صدیق عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ سے کہا تھا، اسی لیے صحابہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کوئی حدیث ہے؟ اچھا کیوں نہیں لکھی؟ صحابہ کے زمانے سے پہلے کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی، اور صحابہ کے زمانے کی نہ لکھی ہوئی ہے نہ صحابہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کوئی حدیث ہے. اچھا جی. پھر جیسے ہی ہمارے امام صاحب ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کے مسلک کو ماننے والے ہیں، تو کیا یہ پھر اس میں تو پھر آدمی کنفیوز ہی رہے گا؟ تو کنفیوز زندگی بھر رہو گے.